جیسے آپ سے امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میری ڈلیوری ہو گئی ہے. اب آپ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ میری ڈلیوری آپریشن سے ہوئی ہے یا نارمل ہوئی ہے. تو میں آج آپ لوگ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ میری 1 منتھ سے لے کر 9 منتھ تک بالکل سب کچھ ماشاء اللہ بالکل صحیح گیا ہے. مطلب یہ نارمل ڈلیوری تھی. اور نارمل ڈلیوری کی جب میں اپنا لاسٹ چیک اپ کروانے گئی تھی نا اور ہاسپٹل کی میں نے 2 جگہ نام لکھوایا تھا نا. تو جب میں وہاں گئی تو انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور انہوں نے پھر جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نا آپ ایڈمٹ ہو جائے. تو میں نے کہا اچھا ایڈمٹ ہو جاتی ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے بالکل پوری میری جو فائل تھی نا وہ انہوں نے دیکھی 7 منتھ سے لے کر 9 منتھ تک جو دیکھی نا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایڈمٹ تو ہو جانا پر ابھی کا الٹرا ساؤنڈ ہے نا اس میں ہے نا تھوڑی سی پرابلم آئی ہے. میرے کو ڈرنے کی بات نہیں ہے نا. تو پھر کیا نام ہے نا میں نے کہا اچھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نا آپ ہے نا ایڈمٹ ہو جائے. تو آپ کا جو بالکل نارمل ڈلیوری تھی پر وہ اب آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا نا, سی سیکشن کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا کہ ایسی کون سی پرابلم ہو گئی نا. میں ڈر گئی. مجھے تو نارمل سے بھی ڈر لگ رہا تھا, آپریشن سے بھی ڈر لگ رہا تھا. او یہ جو بائک والے ہیں نا ہاں تو مجھے نارمل سے بھی ڈر لگ رہا تھا, آپریشن سے بھی ڈر لگ رہا تھا. دونوں ایکسپیرینس میری جو بالکل نیو تھے. تو مجھے تو بہت زیادہ سب یہی کہتے تھے کہ نارمل ہو جائے اور میرا لاسٹ تک نارمل ہی تھا, آپریشن کا تھا ہی نہیں نا. تو میں تو بھاگ کر اپنی امی کے پاس ہی امی باہر بیٹھی ہوئی تھی نا. تو امی کو میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے آپریشن لکھ کے دیا, بولا آج آپ ایڈمٹ ہو جاؤ. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا میں جا کے پوچھتی کہ ایسا کیا ہوا ہے نا. تو پھر ڈاکٹر نے میری امی کو سب بتایا. میں تو نہیں گئی تھی, اس لیے میرا دل نازک ہے شروع سے. کوئی بیمار بھی ہو نا تو عیادت کرنے جاؤ نا تو بڑی مشکل. میرا دل اتنا چھوٹا کہ میں انہیں کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں. اور میں بہت زیادہ سوچتی ہوں بھائی میری امی کے اوپر چل گئی. میری امی بہت سوچتی ہے پر یہ ہے کہ میں اپنی امی کو بھی منع کرتی ہوں, امی زیادہ نہیں سوچا کرو. اور ہے نا لوگ کیا کہیں گے یہ والی بات میری امی بھی بہت سوچتی تھی. اور میں بھی ابھی لوگ کیا کہیں گے یہ بات سے میں بھی نکل گئی. اور الحمدللہ میری امی بھی نکل گئی. پتہ نہیں کیوں دوسروں کو سوچنے کے چکر میں ہم اپنی طبیعت خراب کر دیتے ہیں. تو پھر خیر وہ بات چھوڑے. پھر ہم گھر پہ گئے اور پھر میں نے دوسری جگہ بھی نام لکھوایا تھا. تو وہاں پر نمبر تو نہیں تھا کہ آج آنا ہے, پر ہم لوگ چلے گئے. تو ڈاکٹر نے ماشاء اللہ بہت ہی اچھی ہے, بہت زیادہ اچھی ہے. کیونکہ میں نے سارا ٹریٹمنٹ وہیں سے ہی لیا تھا نا جہاں میں نے 2 نام لکھوائے تھے نا. تو جو سیکنڈ والی ہے نا وہاں گئی نا میں ڈاکٹر نے. تو انہوں نے جو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ آپ وہ والی ڈاکٹر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آپ آپریشن کروا لو. میرے رونے بھی کم ہو گیا. تو انہوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر نارمل ڈلیوری کرنا جائیں گے نا تو مسئلہ ہو سکتا ہے بیبی کو نا. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ہے نا آپریشن کروا لیں نا. تو میں نے کہا انہوں نے ہمت دی. پھر ہم نے تو بیبی بیگ وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا تھا. ہم تھوڑا سامان لے کر آتی تھی. میں نے کہا اب تو ٹائم ہے. پھر امی نے مجھے گھر پہ چھوڑا, امی مارکیٹ گئی اور مارکیٹ سے سب کچھ لے کر آئے. ہم نے کھانا کھایا, ہم فوراً سے نکل گئے. تو میں نے کوئی بیبی بیگ کا کوئی بلاگ وغیرہ نہیں بنایا. اور یہی بات ہے نا جس کو دنیا میں آنا ہوتا ہے نا تو وہ آ ہی جاتے, چاہے نارمل ہو چاہے آپریشن ہو. پر یہ ہے کہ نارمل والے کہتے ہیں کہ نارمل کی وقتی طور پہ مطلب پریشانی بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے. اور جو سی سیکشن آپریشن والے ہوتے ہیں نا ان کو تکلیف ہی تکلیف رہتی ہے. تو میرے ساتھ اس طرح سے ہوا, میں ایڈمٹ ہو گئی. کیونکہ میرے میں نا مطلب جب میں انمیرڈ تھی نا تب سے ہی میرے میں بلڈ کی بہت زیادہ کمی تھی نا. تو دونوں ہاسپٹل کی لیڈی ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ میں خون نہیں بنے گا آپریشن کریں گے تو ہم آپ کو نارمل کیس کریں گے آپ کا. تو پھر ہے نا امی نے مجھے ہے نا جوس وغیرہ بنا کے دیے, انار سیب گاجر اور چقندر ڈال کر مجھے نا جوس کا بنا کے دیا نا. تو میں نے پیا تو ماشاء اللہ سے جب میں ایڈمٹ ہوئی نا تو انہوں نے خون ٹیسٹ کیا تو بولا نہیں آپ کی خون آپ کا ماشاء اللہ بڑھ گیا ہے. مطلب خون آپ کا جو ہے نا وہ بن گیا ہے. تو آپ کو خون کی نیڈ نہیں, خون کی بوتل آپ نہیں لیں. اس میں علی رضا بھی اتنے پریشان تھے, خون کہاں سے ارینج کرے, بہت مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ نا وہاں کی نرسیں سب بہت اچھی تھی, بہت زیادہ اچھی تھی. تو میں اور میری امی اس رات بے چینی میں سوئے نہیں. ظاہر سی بات ہے پہلا ہے اور میں بہت زیادہ نازک لڑکی اپنے گھر میں
सुबह 5 बजे फिर नाम आया वरीशा अली रज़ा। तो पहला ऑपरेशन मेरा ही था, तो बस अल्लाह का नाम लिया, फिर खैरियत से ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन तो अच्छा हुआ, इसमें कोई दर्द वर्द तो नहीं हुआ। जब वो जो खूनपन था ना, वो जब ख़त्म हुआ ना, तो फिर तकलीफ़ शुरू हो गई। और वो मुझे तकलीफ़ घर पे आई ना, तब तक रही, मतलब 1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता मतलब तकलीफ़ रही मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं यही कोशिश करती हूँ, आप लोग को यही कहना चाहती हूँ कि नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, बस अल्लाह सेहत और ज़िंदगी वाली माँ को भी और बच्चे को भी ज़िंदगी दे, और तेरे नसीब में जितनी तकलीफ़ होगी तो वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, चाहे नॉर्मल की हो चाहे ऑपरेशन की हो। तो तकलीफ़ तो है, मगर क्या करें, पर अल्लाह ने बहुत आसानी की है। जैसे प्रेग्नेंट है, जो भी प्रेग्नेंट है अल्लाह उनके लिए आसानी करे, आमीन। बस यही थी तकलीफ़। होती अभी अभी जैसे जैसे सर्दी आ रही है, तो टाँकों में जैसे कि ना, जो मेरे टाँके हैं ना, उसमें खिंचावपन ना रहे, तो उसमें मैं ना क्रीम लगा लेती हूँ, पॉलीकस वगैरह लगाती हूँ, ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट रहे। अल्लाह का शुक्र है कि ना उसने मुझे माँ बना दिया, अली रज़ा को बाप। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।